آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشین۔ ناظرین، ریاستی، قومی، بین الاقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چین ہندوستان کے 38,000 مربع کلومیٹر زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ مابقی 90,000 مربع کلومیٹر اراضی بھی اس کی ملکیت ہے۔ حقیقی خط قبضہ پر واضح نشانات نہیں ہیں۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ چین نے مئی اور جون کے درمیان بنیادی صورتحال کو مٹانے کی کوشش کی۔ مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ جاری تعطل پر ایک بار پھر راہل گاندھی نے مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں راجناتھ سنگھ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر دفاع کے بیان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ مودی جی نے چینی تجاوزات پر ملک کو گمراہ کیا ہے۔ ملک ہمیشہ سے ہی ہندوستانی فوج کے ساتھ کھڑا تھا، ہے اور رہے گا، لیکن مودی جی آپ چین کے خلاف کب کھڑے ہوں گے؟ ملازمتوں میں غیر مستقل نظام یعنی کانٹریکچول سسٹم میں بڑی تبدیلی کرنے پر غور کر رہی یوگی حکومت اب اپوزیشن کے نشانے پر آ گئی ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے ایک بار پھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر نشانہ سادھا ہے۔ پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کر یوگی حکومت پر غیر مستقل نظام کے ذریعے نوجوانوں کی بے عزتی کرنے کا الزام عائد کیا۔ سپریم کورٹ نے سدرشن چینل کے بنداس بولنا میں اس متنازع ٹی وی پروگرام پر پابندی عائد کر دی ہے جس میں نوکرشاہی جہاد کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسلمان سول سروسز میں دراندازی کر ملازمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سدرشن کے وکیل سے کہا کہ آپ کے موکل ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج تیسرا دن ہے۔ راجیہ سبھا کی کارروائی چل رہی ہے اور اس بیچ کسانوں سے وابستہ 3 آرڈیننس کے خلاف کسان آواز اٹھا رہے ہیں۔ بھارتیہ کسان یونین نے اعلان کیا ہے کہ کسان مخالف آرڈیننس کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ ادھر حکومت کے اتحادی جماعت اکالی دل بھی آرڈیننس کے خلاف ووٹنگ کر سکتی ہے۔ راجیہ سبھا کی کارروائی جاری اور فی الحال تعلیم، آیوروید اور تحقیقی ادارہ آرڈیننس 2020 پر بحث ہو رہی ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ اور متھرا سے بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ ہیما مالنی نے جے بچن کے بیان کی حمایت کی ہے۔ ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف بالی ووڈ انڈسٹری میں ہی منشیات کے استعمال کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی اور بھی انڈسٹریز ہیں جہاں منشیات کا استعمال ہوتا ہے اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری انڈسٹری میں ضرور ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری انڈسٹری ہی خراب ہے۔ جس طرح سے لوگ بالی ووڈ کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ بہت غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک طرف جہاں اتر پردیش کی یوگی حکومت عوامی مسائل سے آنکھیں پھیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور خصوصی طور پر کورونا بحران میں بڑھ رہی بے روزگاری کو لے کر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف کانگریس لگاتار عوام کے درمیان جا کر ان کی مصیبتوں اور مسائل کا پتہ لگا رہی ہے اور ان کے ایشوز کو حکومت کے سامنے رکھ رہی ہے۔ اس درمیان یو پی اسمبلی انتخاب کو لے کر کانگریس نے انتخابی منشور تیار کرنے کا عمل بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن پر کنگنا رناوت کے دفتر کی عمارت کو غیر قانونی طور پر منہدم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کارپوریشن سے 2 کروڑ روپے کے معاوضے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کنگنا نے ممبئی میونسپل کارپوریشن کو نوٹس ارسال کیا ہے۔ اگر NMC یہ ثابت نہیں کر سکا کہ تعمیر غیر مجاز تھی تو 2 کروڑ روپے معاوضے کے طور پر کنگنا کو ادا کرنے پڑیں گے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے لاک ڈاؤن کی مدت کے جاری کردہ برقی بلز کا جائزہ لیتے ہوئے اضافی رقم کی کمی کے اقدامات کا تیقن دیا ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں برقی کی صورتحال پر مباحث کے دوران ارکان کے ضمنی سوالات کا جواب دیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں عہدیدار برقی کے میٹر ریڈنگ نہیں کر پائے، لہٰذا اس مدت کے جاری کردہ بلز میں اضافی رقم کو حکومت کم کرنے کے اقدامات کرے گی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے قانون ساز کونسل میں تلگودانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدرنشین کونسل اور ارکان کو حیرت میں ڈال دیا۔ وقفہ سوالات کے دوران وزارت داخلہ کے سوال کا مکمل جواب محمود علی نے تیلگو میں دیا، جس پر صدرنشین اور دیگر ارکان نے ان کی ستائش کی۔ دلچسپ بات یہ رہی کہ وزیر داخلہ نے کل قانون ساز اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران اردو میں جوابات دیے تھے، لیکن آج انہوں نے نہ صرف اصل جواب بلکہ ضمنی سوالات کا بھی تیلگو میں جواب دیا۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں امن معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس طرح ان دونوں ممالک کے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ طور پر معمول کے تعلقات استوار ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس تقریب میں میزبان تھے۔
चीन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन सूरत-ए-हाल को सही मानों में समझने के लिए चीन के जनूबी सूबे सिंकियांग का दौरा करने में आज़ाद है। ख्याल रहे कि चीन को सिंकियांग सूबे में यकूर मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात का सामना है। खबर रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।